واجب القدر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوشل میڈیا پر میں کیوں آیا ہوں اور میرا سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ میں ایک دیہات سے میرا تعلق ہے اور پنجاب سے میرا تعلق ہے، اور ایک میں چھوٹے سے گاؤں کے اندر ہوں جہاں پہ یہ جو کام آپ کے سامنے جو میں بات پہنچا رہا ہوں، اس سے میں نے بڑی مخالفت لی ہے محترم۔ تو میں ان تمام یہ جو ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہیں میرے محترم شعبدہ باز، اور بہت سارے ایسے میں آپ سے وہ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں جب جوان ہوتی ہیں، ہر ایک کی بیٹی ہے، ہر ایک نے جوان ہونا ہے، اور اس وقت ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جب عورت جوان ہو تو کچھ ایسی بیٹی کو پرابلم ہوتی ہے جس کو ہارمونز کہتے ہیں غالباً ڈاکٹری لحاظ سے، یعنی اس کا وہ مسئلہ ہوتا ہے، اور لیکن اس کو جن نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح ہی محسوس کرتی ہے جسم کے اندر اکڑاؤ، جس طرح کوئی چیز آ جاتی ہے۔ اور میں نے بہت سارے جاہل عاملوں کو دیکھا ان سے پیسے ڈھونڈ لیتے ہوئے۔ خدا را اللہ کا خوف کرو، اللہ کو جان دینی ہے۔ مسلمانوں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا را ہوش میں آ جاؤ، 70 سال سے ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ہوش کرو محترم، کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا ملک پاکستان کے اندر، جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی الحمدللہ۔ اس ملک پاکستان میں 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو الف سے آم پڑھایا جا رہا ہے، بے سے بلی پڑھایا جا رہا ہے، کاف سے کتا پڑھایا جا رہا ہے، میم سے مور پڑھایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کا یہ بھائی چاہتا ہوں کہ الف سے اللہ پڑھایا جائے ہمارے بچوں کو۔ خدا را نصاب والو، اللہ کو جان دینی ہے، مرنا ہے۔ بے سے بیت اللہ پڑھایا جائے ہمارے بچوں کو، کاف سے کعبہ پڑھایا جائے ہمارے بچوں کو، میم سے مکہ محمد مدینہ پڑھایا جائے ہمارے بچوں کو۔ نصاب کو جاننے والوں میرے محترم، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو، آپ کو تو بہت سارے حروف نکال لائیں گے، میرے اللہ کے بھی اسم نکل آئیں گے، صحابہ کے بھی۔ تو یہ ہمارا نصاب ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، سوچا ہے آپ نے کبھی؟ تو کیوں نہیں بدلا جا رہا؟ الف سے اللہ کیوں نہیں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ بے سے بیت اللہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا؟ میم سے مکہ مدینہ محمد کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ محترم سوچیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ مسلمان ملک ہے، اور اس کے اوپر جو بیٹھتا ہے روزانہ دن کے بارے میں حالات بتاتا ہے کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا، تو ہم بیٹھے سنتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پتہ شتہ کا ہی نہیں۔ اللہ الہ کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا شیخ صاحب میں ایک بڑا گنہگار بندہ ہوں، ملاح ہوں، کشتی چلانے والا ہوں، الہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم جو لا الہ پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ملاح کا کام کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تیری زندگی میں کبھی کوئی وقت آیا کہ تو پھنس چکا ہو اور تیرے تمام اسباب ختم ہو چکے ہوں، اس وقت تیری نگاہ، تیری نظر، تیرا یقین، تیرا دھیان کس کی طرف گیا؟ تو اس آدمی نے عرض کیا جی میری زندگی میں ایک وقت آیا، میری کشتی بھنور میں پھنس گئی اور میرے تمام وہ اسباب جو تھے وہ کام نہ آئے، اور میرے جو غیر اللہ تھے ان کو بھی میں نے پکارا، وہ بھی کام نہ آئے۔ خالصاً جب میں نے تمام اسباب ختم ہو گئے تو میری اللہ کی طرف میری نظر گئی۔ محترم، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْخَلْقَ أَن يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ لِلْحَوَادِثِ وَالْحَوَاجِثِ، کہ یہی تو الہ کی پہچان ہے کہ انسان اپنی مجبوریوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں، جن چمٹ گیا یہ تکلیف، جادو کا مسئلہ ہو گیا، یا اللہ معاف کرے کوئی بھی بیماری ہوگی، کینسر کیوں نہیں ہو گیا، تو کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اور ہم خود پڑھتے ہیں، اور اس کا معنی لِأَنَّ الْخَلْقَ أَن يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ لِلْحَوَادِثِ وَالْحَوَاجِثِ، کہ اس کو انسان پکارنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہم اپنی بیماری میں جب ہمارے اوپر بہت زیادہ مصیبت ہو، یا موت کا وقت سے پہلے، جو نیک آدمی ہو
یا بندے کو کسی پریشانی کے وقت کیسے کسی عام آدمی کے سامنے کرتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جب ہم ہر بندہ، چاہے اللہ نے جس کو کسی کو بھی مال سے نوازا ہوا ہے، اور میرے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور یہ میرے محترم اللہ ہی کا خاصہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کا لہجہ تکبر رکھنے والا میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے لوگوں، تمام دنیا کے تاجروں، بادشاہوں، وزیروں، حکمرانوں، تمام دنیا کے فلاسفروں، نجومیوں، کہنوں، یہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے میں اللہ کے در کے فقیر ہو، منگتے ہو، بیکاری ہو. واللہ هو الغنی، میں اللہ غنی ہوں. وہ اتنے تکبر والا اللہ، اس نے جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس کا ترجمہ بول گئے. کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اقبال بھی فرماتے ہیں نا کہ زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دلو جا مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. محترم دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لاجپال نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں، پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دعا کو سننے والا نہیں. حی لا یموت جس کی صفات ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اکبر. یہ الہ کی صفات ہے کہ اس کو اللہ کہتا ہے مجھے اونگ تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے نیند نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تم دنیا کے اندر کہتے ہو میرا واپٹا کے اندر گھر ہے، میرا فلاں سوسائٹی کے اندر گھر ہے. اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ، 7 زمین اور 7 آسمان، یہ سارا میرے اللہ کا ملک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. قیامت کا دن ہوگا، صفوں میں کھڑے ہوں گے انبیاء اور فرشتے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا. بِإِذْنِهِ ہی جس کو میرا اللہ اجازت دے گا وہ ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے اذن سے. اللہ بِإِذْنِهِ. اور میرے اللہ کا علم، میرا علم، عام ملا کا علم، عام اللہ معاف کرے پیر کا علم، عام خطیب کا علم، عام PhD کرنے والے کا علم، عام بادشاہ کا علم، عام محترم بڑے سے بڑا فلاسفر ہو جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، جس کو کمپیوٹر کا نعوذ باللہ نبی کہا جاتا ہے، آئنسٹائن جس کا نام تھا، وہ جب مرا تو اس کا دماغ چیک کیا گیا 10.11% کام کرتا تھا، یا غالباً 11.10%، باقی سو رہا تھا. وہ اللہ جس نے اپنے پیارے محبوب کو 99% عقل دی، باقی تمام دنیا کے لوگوں کو 1%. وہ اللہ کے محبوب جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، تو ہمیں ترجمہ محترم آنا چاہیے نا. وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، مجھے بیماری آئے گی، مجھے پریشانی آئے گی، مجھے تنگ دستی آئے گی، مجھے اللہ معاف کرے اگر کوئی بھی پریشانی، بخار آئے گا، مجھے کانٹا لگے گا، مجھے جادو نعوذ باللہ ہوگا، مجھے جنات اثر کرے گا، مجھے نظر لگے گی، مجھے کوئی بھی چیز ہوگی، تو وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى پڑھتے ہیں بھائیوں کہ نہیں؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مولوی بتاؤ مسجدوں میں، خدا را ممبروں پہ بتاؤ وہ کیا ہے اس کا ترجمہ. اور یہ جو روزانہ بیٹھتا ہے TV پہ، اس کا کیا ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. میرا حق ہے نا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور یہ جو علم نجوم ہے تمام میں نے پڑھا ہوا ہے. اور آخری بات، کیونکہ ہمارے علماء نے اس کو نجس سمجھا تو چھوڑ دیا. من اتعرف فسالہ عن شیء لم تقبل صلاته 40 یوما، حدیث سامنے آئی اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، علماء نے پھینک دیا. اب ہمارے وہ علماء، میں یہاں پہ نام نہیں لیتا ہوں، جو پوری زندگی
یہ یعنی بیان فرماتے رہے کہ تعویذ لکھنا شرک ہے اور تعویذ لکھنا شرک ہے، نعرے لگاتے رہے اور دنیا فانی سے چلے گئے۔ اور اسی کے آوازیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، اسی کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں آدمی ایک تعویذ پھینکتا ہے نجوم کا۔ اب محترم یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی اگر میں بات کروں۔ یہ تعویذ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی نجوم کا، اور نجوم کا وہ تعویذ پھینکتا ہے، ہزاروں اس کے اندر فالور ہیں، لوگ ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، عالم بھی ہیں بڑے بڑے۔ تو محترم میں نے ان میں جا کے 5-4-6 ماہ سے میں تمام گروپوں کے اندر، بڑے بڑے جو گروپ ہیں پاکستان میں، ان سب میں نے بات کی الحمدللہ، اور میں نے اس کا رد کیا ہے، کیونکہ اس کا رد قرآن کر رہا ہے محترم، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اب میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی یہ جو میں سر پہ باندھتا ہوں نا سفید پٹی، اللہ اکبر، میں کفن باندھتا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں کسی نجومی کا، کسی کہن کا، کسی جادوگر کا۔ ان کا بڑے سے بڑا دادا دارا مسیح، وہ تقریباً کئی سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے، 10-12 سال، 8 سال ہو گئے، کم از کم 7 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے اس سے رابطہ کیا فون پہ۔ اور محترم آخری بات، ایک لڑکا میرے پاس ہے لاکھوں روپے لٹا کے، میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا صاحب یہ مسئلہ ہے، میں محبت کرتا ہوں لڑکی سے، اور فلاں فلاں بابا نے میرے پاس سے 2.5 لاکھ روپے لے لیا۔ میں بڑے پریشان ہوا، میں نے کہا بیٹا مجھے اس کا نمبر دو۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا تھا یہ ہے دارا مسیح۔ میں نے اس سے پوچھا جناب محترم آپ نے اس بچہ اس نے پیسے کیوں لیے، اور آپ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہو؟ اس نے مجھے جھوٹ بولا کہ میں حیدرآباد کے اندر ہوں۔ اچھا وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ اس بچہ نے مجھے کہا اگر صاحب اس نے مجھ سے اس طرح پیسے لیے ہیں کہ پہلے جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کام ہو جائے گا گارنٹی سے۔ اب وہ دیوانہ تھا محبت میں، جیسے ہمارے بیٹے ہو جاتے ہیں، بیٹی ہو جاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیسے میں نے ماں باپ کی کہاں سے لینے ہیں، نہ ان کو قدر ہوتی ہے، قدر تو ماں باپ کو ہوتی ہے نا۔ تو ہمارے بچے، اس نے کہا جی 1 لاکھ روپیہ پہلے کہا جی آپ کا 17 ٹیڑھا ہے، بیٹا گھنٹے بعد فون کرنا۔ وہ لڑکے نے کہا جی میں کل سے انتظار کرتا رہوں، گھنٹے بعد میں نے فون کیا، اس نے کہا جی آپ کا 17 ٹیڑھا سیدھا کرنا پڑے گا، 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ وہ 1 لاکھ روپیہ دے دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن گزرا، میں نے کہا یار کچھ ابھی تک 3 دن میں اس نے رزلٹ دینے تھے مجھے، اور اس لیے تو میں پیسے اس کو دے رہا تھا۔ اور دوسرے دن میں نے فون کیا تو میرے فون اس نے اٹھایا، لیکن اس نے کہا جناب محترم آپ کا کام ہو جاتا، لیکن آپ کا جو 17 ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ 17 کیا ہے؟ ٹیڑھا ہے۔ اب وہ سیدھا کرنے میں 1 لاکھ روپیہ تو لے لیا۔ اب دوسرا بات کرتا ہے کہ آپ کا 17 جو ہے وہ اللہ معاف کرے آلود ہے، گندا ہے، اس کو دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے گلاب کے پھولوں سے۔ محترم وہ بچے نے گلاب کے 22 من گلاب کے پھول اس کو بھیجے کمینے کو۔ اور محترم اب دیکھیں آپ کو عقل اللہ نے دی ہے، مجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے محترم، 17 کو آدمی دھوتا ہے، اور وہ بچہ تو دیوانہ تھا جس نے پھر بھی پیسے بھیج دیے 22 من پھولوں کے۔ اور کمینوں تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور پھر اسے کہتا ہے جب وہ صاف ہو گیا تو پھر کہتا ہے ابھی گردش کے اندر ہے یار۔ وہ بچہ بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا، تو میں نے اس کو نوری علم دیا، کام کرنے والا میرا اللہ ہوتا ہے، تو میں بیٹا چیلنج کرتا ہوں، اس لیے سوشل میڈیا پہ آنا میری مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ یہ جتنے دجال ہیں فتنہ باز ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن لوٹتے ہیں عوام سے۔ میں کسی اپنے بھائی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، مجھے فون کریں، دن رات کریں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اور میں 5 ماہ سے میری نظر ہے سوشل میڈیا پہ، اور مجھے رونا بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے، کوشش کر کے میں نے آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے، یعنی 5-6 ماہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ کرے کسی ایک میرے مسلمان بیٹی کا، بیٹے کا، اگر وہ میری ایک بات لے لے محترم، میں جو بات کروں گا قرآن و حدیث سے کروں گا۔ قرآن اس کا رد کر رہا ہے، پیارے مصطفیٰ اس کا رد کر رہے ہیں، کہن کا بھی، نجوم کا بھی، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا را الہ کا معنی سمجھ لیں۔ اور یہ جو 17 سے انسان کی تقدیر کا فیصلہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، کوئی 17 نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے کلیم میں بتاتا ہوں یہ 17 والا چکر، ٹھیک ہے نا محترم، کوئی 17 نہیں ہے۔ جب میرے اللہ کہا وہ شریم من اللہ تعالیٰ، اگر ان کا 17 بھی تو ہے بھی تو اللہ فرما رہا ہے وَسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي، اللہ اکبر، وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي، کہ وہ نجوم کو، سورج چاند ستاروں کو میں نے پیدا کیا، اور بِأَمْرِي اپنے حکم سے، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، سنو کان کھول کے کہنوں، سنو کان کھول کے نجومیوں، سنو کان کھول کے بولے مسلمانوں، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، میں نے ہی اس کو سورج کو تخلیق کیا، چاند کو تخلیق کیا،
اور ستاروں کو میں نے تخلیق کیا، کسی نجومی کا حکم نہیں چل سکتا، کسی ستارہ پرست کا حکم نہیں چل سکتا محترم۔ اللہ فرماتا ہے میرا حکم چلتا ہے، چلتا ہے، چلتا رہے گا اور چلتا تھا، تینوں میں نے آتے ہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا مائی کا لال۔ آ جائے میدان میں۔ قاری یعقوب حمزہ ماہر عملیات جادو جنات کا توڑ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ العزیز۔ اور گجرانوالہ میرا ضلع ہے، ایک گجرانوالہ کے چھوٹے سے گاؤں سے میں آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں۔ بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں۔ اور یہ آخری گزارش ہے کہ اس کو زیادہ فالو کریں۔ اس میں مجھے نہ تو اس میں محترم میں کسی سے کوئی پیسہ لیتا ہوں، اور خدا رہا یہ ہے کہ جتنی زیادہ یہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچے، میرے بھائی مسلمانوں تک جو ان کے فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 7 ارب کی آبادی میں سے جو 2.5-3 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے کتنے ارب تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں نجوم میں۔ آپ کو ماننا پڑے گا محترم، ستارہ سے انسان کی تقدیر کا فیصلہ بتاتے ہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ خدا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔